اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی 8ویں جز یعنی وَلَوْ أَنَّنَا کی کچھ جھلکیاں دیکھیں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں وہی مضمون کنٹینیوڈ ہے جو 7 جز کے آخر میں چل رہا تھا کہ اللہ لوگوں کو زبردستی ایمان اور ہدایت پر جمع کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اختیار دے کر دیکھے کہ وہ سیدھا راستہ چنتے ہیں یا ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، اور پھر جو جس طرف رخ کرتا ہے اللہ اسی طرف اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کی مشیت اور اس کی رضا میں بھی فرق ہے، یعنی اللہ کی مشیت کے خلاف دنیا میں یا آسمانوں میں زمین میں کہیں بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی رضا کے خلاف بہت سے کام زمین پہ ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نے چونکہ اپنے اوپر ایک وعدہ مقرر کر لیا، ایک وقت مقرر تک اللہ نے کسی کو پکڑنا نہیں ہے، تو اللہ نے سب کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی بات اس میں بتا بھی رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تمہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے سے مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سوال کیا ہے کہ فغیر اللہ ابتغی حکم، پوچھو کہ پھر جب یہ حال ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ کتاب تمہاری طرف نازل کر دی ہے، اور اب جب کہ کتاب آ چکی تو پھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پھر آگے ایک اور اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اے نبی اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی عموماً جو ہماری ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ جس راستے پہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں وہ اچھا ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، اکثریت اکثر دھوکہ کھاتی ہے اور غلط راستے پر ہوتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دوبارہ یہ حلال اور حرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ تو اس پر کفار نے سوال سکھایا مسلمانوں کو کہ پوچھو جس کو اللہ ہلاک کرے، یعنی وہ چوٹ کھا کر یا ٹکر کھا کر یا حادثاتی طور پہ مر گیا جانور، وہ حرام ہے، لیکن جس کو ہم ہلاک کریں وہ حلال ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی حکم ہے اور یہ فسق ہے۔ اگر تم اس طرح کے جانور کھاؤ گے جو ایکسیڈنٹل جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ فسق ہے کھانا، لیکن اللہ کا نام لے کے تم نے حلال کر لیا تو پھر وہ جائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرموں کا مکر خود ان کے لیے ہی نقصان دہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن اصل میں وہ اپنے لیے ہی دائرہ تنگ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہی جس کا مقدر ہو جاتی ہے اس کا سینہ اسلام کا ذکر کرتے ایسے بھیچنے لگتا ہے جیسے اس کی روح پرواز کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دارالسلام کا وعدہ کیا ان لوگوں سے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن کا ایک اور مکالمہ یہاں پر درج ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یعنی دنیا میں شیاطین جن اور شیاطین انسان سب مل کر جو کاروائیاں کرتے ہیں، کبھی کہانت کے لیے یا جادو کے لیے، اس طرح کے غلط کاموں کے لیے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سب کو ایک ساتھ ہی جہنم میں جھونکے گا، اور پھر سوال کرے گا کہ کیا رسول نہیں آئے تھے، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ ہاں آئے تھے لیکن ہم نے ان کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا، سب کے درجات عمل کے لحاظ سے، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا سکتا ہے اور قیامت کا وعدہ سچا ہے، لیکن ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ پھر ایک اور بات اس میں بہت پیارے طریقے سے بیان ہوئی کہ یہ لوگ خود شریک مقرر کرتے ہیں اللہ کے، پھر اس کے بعد یہ جب نظر نیاز کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ایک حصہ اللہ کا رکھتے ہیں اور ایک حصہ اپنے بتوں کا، ان شریکوں کا جو انہوں نے خود ہی ٹھہرا لیا۔
بتوں کے حصوں میں سے کچھ گر جائے یا کچھ کم ہو جائے تو وہ اللہ کے حصے میں نہیں شامل کرتے، لیکن اللہ کے حصے میں سے کچھ گر جائے یا کم ہو جائے تو وہ بتوں کے حصے میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نام پہ جو قربانی ہوتی تھی نظر نیاز وہ غریبوں اور فقیروں میں بٹتی تھی، لیکن جو بتوں کے نام پر ہوتی تھی وہ ان مجاوروں اور خادموں کو ملتی تھی جو ان کی عبادت گاہوں کے ذمہ دار تھے، تو اس لیے وہ بتوں کے حصے کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ پھر کہا اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی معاش کی پریشانی سے ڈر کر ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانور اور کھیت یہ سارے جن پر پابندیاں ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں کہ فلاں کھا سکتا اور فلاں نہیں کھا سکتا، یہ سب ان کی خود ساختہ ہیں، اللہ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کر حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باغ اور پھل اللہ کی نعمت ہیں، کھاؤ، اور جب فصل کاٹو تو اللہ کا حق ادا کرو۔ مویشی بھی اللہ کی نعمت ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے یہ سب اللہ نے حلال کیے ہیں۔ حرام کیا ہے پھر بتایا کہ مردار، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، ان سب کو کھانا فسق ہے، لیکن فرما دیا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بغیر اس کے کہ کوئی وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، اگر استرار کی حالت میں کوئی تھوڑا بہت کھا لے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی سرکشی کا بتایا کہ ان کو یہ سزا دی کہ ان کے اوپر گائے اور بکری کی جو چربی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ پھر مشرک یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بڑے بھی ایسی باتیں کرتے تھے، یہ سب گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یہ خواہشات کے پیرو ہیں، آخرت کے منکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس حجت البالغہ ہے، فللہ الحجت البالغہ، حقیقت رس حجت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان یعنی ایکسلنس کا رویہ رکھو، اور اولاد کو قتل نہ کرو، اور ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور جو فحش چیزیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، چاہے ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ فحش ان کو کہتے ہیں جن کا گناہ ہونا یا جن کا برا ہونا اور شرمناک ہونا بہت آبویس ہو، جیسے جھوٹ ہے، چوری ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو کہے کہ جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے یا چوری کرنا بہت اچھا کام ہے، تو یہ جو آبویس ہیں بالکل یہ ساری چیزیں فحش میں آتی ہیں، اسی طرح کی اور چیزیں بھی۔ پھر قتل کرنے سے منع کیا، پھر کہا مالی یتیم کی نگرانی کرو اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، اور ناپ تول میں انصاف کرو۔ پھر فرمایا انصاف کی بات کہو، اللہ سے جو عہد باندھا ہے اس کو پورا کرو، سیدھے راستے پر چلو اور ٹیڑھ سے بچو۔ پھر کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، برکت والی کتاب، اور اس کے بعد پھر ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے بینہ یعنی روشن نشانی آ گئی ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر فرمایا سری نشانیاں نمودار ہو جانے کے بعد ایمان لانا کسی کو فائدہ نہ دے گا، کہ جب فرشتے سامنے آ جائیں یا بالکل ہی قیامت کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں۔ پھر کہا کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا جس نے قصور کیا ہوگا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، لیکن نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یقین کے ساتھ ٹھیک دین یعنی ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، جسے اس نے یکسو ہو کر اختیار کیا تھا۔ پھر آگے اس میں بہت ہی پیاری آیت ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ بہت ہی پیاری آیات ہیں یہ، قربانی کے وقت پہ پڑھی بھی جاتی ہیں۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر بتایا درجات اور فضل میں جو فرق دنیا میں اللہ نے رکھا ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، اور وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اس پر ہماری سورہ انعام ختم ہوئی اور یہاں نصف ہو گیا ہے 8ویں پارے کا۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے جس میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام اعراف ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اور اس کو اتارنے کی غرض کیا ہے وہ اللہ نے بتایا کہ تم ڈراؤ منکرین کو اور تذکیر کرو، جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نصیحت ہوگی اس سے۔ اس کتاب کی پیروی کرو
اللہ کے عذاب کا ڈراوا ان کو سنا دو اور بتا دو کہ سوال کیا جائے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی اور رسولوں سے بھی گواہی لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ پھر میزان میں اعمال تولے جائیں گے تو اس کے بارے میں بتایا والوزن یومئذ الحق، حق جو لے کر آئے گا بس اس کا وزن ملے گا پورا پورا۔ زمین میں ہم نے تمہیں اختیارات کے ساتھ بسایا لیکن تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ پھر حضرت آدم کی تخلیق کا پورا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے پورا چیلنج کھلا دیا اللہ کو کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے اس کا چیلنج قبول کر لیا، اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی اور کہا تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں کو میں جہنم میں بھر دوں گا۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کی لغزش کا ذکر ہے کہ وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے لیکن شیطان نے ان کو خیر خواہ بن کے بہکایا اور جھوٹی قسمیں کھائیں ان کے سامنے اور ان سے کہا کہ تمہیں بہت فائدہ ہوگا میری بات مان لو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں روکا ہے وہ صرف اس لیے روکا ہے کہ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے۔ اور یہ کہہ کے اس نے بہکایا اور حضرت آدم اور حوا اس کی باتوں میں آ گئے، لیکن جیسے ہی ان سے غلطی کا ظہور ہوا اور ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ غلط کام ہو گیا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اور وہ دعا بھی اس کے اندر ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم کی مقبول دعا ہے۔ پھر زمین میں قیام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے جب اتارا تو ساتھ ہی لباس بھی اتارا اور بتا دیا کہ لباس تقوی ذالک خیر۔ پھر اس کے بعد یہ تنبیہ بھی کر دی کہ یہ تمہیں فتنے میں ڈال کر دوبارہ تمہارا لباس نہ اتروا دے جیسے اس نے تمہارے اماں حوا اور بابا آدم کے ساتھ کیا۔ پھر کہا اللہ کبھی فحش کا یا بدی کا حکم نہیں دیتا، یہ برہنہ طواف کعبہ جو کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا کہا ہے تو اس کا اللہ نے اس کی تردید کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کے بیٹو اپنی زینت سے ہر عبادت کے موقع پر آراستہ رہو، کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں اور قیامت میں تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ پھر رب نے کیا حرام کیا دوبارہ بتایا کہ بے شرمی کے کام کھلے ہوں چھپے ہوں سب حرام ہیں، حق کے خلاف زیادتی، شرک، اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑنا، اور ہر قوم کی ایک مقرر مدت ہے اور جب تک کہ وہ مدت پوری نہیں ہو جاتی اللہ رب العالمین ان کو مہلت دیتا ہے۔ پھر کہا اس مہلت کے دوران جو رسول آئیں تو ڈرو اور اصلاح کرو تو تمہیں خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا، اور اگر سرکشی کرو گے تو دوزخ کا عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو گناہگار ہیں ان کا جنت میں جانا ایسا ہے جیسا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا، یعنی آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اور پھر فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ان کے دلوں میں جو نیکوکاروں کے جنتیوں کے دلوں میں جو بھی کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، کہ حمد تو اسی اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ اور پھر کہا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ جنت تمہیں اپنے اعمال کے بدلے میں ملی ہے۔ پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کے مکالمے کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ وعدے وہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے ٹھیک پائے، تو اہل جنت کہیں گے کہ ہاں ہم نے ٹھیک پایا، اور اہل دوزخ بھی کہیں گے۔ پھر اس کے بعد اصحاب اعراف کا ذکر ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اوٹ ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، ان کی زندگی کا نہ نیک اور خیر کا پہلو اتنا وزن ہوگا کہ انہیں جنت میں ڈالا جائے، نہ برائی اتنی ڈومیننٹ ہوگی کہ ان کو دوزخ میں بھیجا جائے، تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ روک کے رکھیں گے اور ان کو آراف پہ بٹھا کے رکھیں گے، یہ اس میں ذکر ہے۔ اور پھر اس میں بس اتنا ہی بتایا گیا کہ وہ اللہ سے اس کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ پھر بتایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، الا لہ الخلق والامر، یعنی خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے، حکم بھی اسی کا چل رہا ہے۔ پھر کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ اور پھر کہا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو۔ پھر بارش کو ایک نشانی کے طور پر پیدا کیا کہ کیسے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اچھی زمین جو ہوتی ہے اس میں عمدہ نباتات پیدا ہوتے ہیں، اور بری زمین جو ہوتی ہے وہ ناقص پیداوار دیتی ہے۔ پھر انبیاء کا ذکر آیا سلسلے سے، حضرت نوح کی دعوت، حضرت ہود کی دعوت، حضرت صالح کی دعوت، حضرت لوط کی دعوت اور حضرت شعیب کی دعوت کا ذکر ہے۔ اور ان سب کی دعوتوں کا جو کامن پوائنٹ ہے وہ یہی کہ انہوں نے سب نے یہی کہا اپنے قوم کو کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر ان سب کے جھٹلانے والوں کے انجام بتائے گئے ہیں کہ انہوں نے جب نبی کی بات نہیں مانی تو ان کی قوموں کا کیا انجام ہوا، اور
حضرت شعیب کی جو قوم ہے اس کی ذکر پہ یہاں پر یہ 8واں پارہ ختم ہوا ہے کہ حضرت شعیب نے کہا کہ ایک گروہ میری دعوت پہ ایمان لاتا ہے اور دوسرا نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین۔